السلام علیکم میرے بہن بھائیوں۔ کافی دیر سے میں نے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، بس کچھ مصروفیت ایسی تھی، تو آج میں روشنی خربز کی طرف سے سمن ایک سبزی کے بارے میں ویڈیو لے کے حاضر ہوئی ہوں، لیکن حسب معمول میں کوئی نبی پاک کی حدیث بیان کروں گی۔ تو آج کی جو میں نے حدیث چوز کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سرکار نے فرمایا، قیامت کے روز وعدہ توڑنے والوں کے ناموں کے جھنڈے لگے ہوئے، اور جو لوگ وعدہ توڑتے ہیں ان کو ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، وعدہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قدرت نے ہر کھانے کی چیز میں بہت زیادہ غذائیت رکھی ہے، اور غذائیت کے ساتھ ساتھ اس میں دوائی افادیت بھی پوشیدہ کی ہوئی ہے۔ تو آج جس سبزی کے بارے میں بات کرنے لگی ہوں وہ بینگن ہے۔ بینگن بھی ایک ایسی ہی سبزی ہے جو اپنے اندر منرلز اور وائٹامن کا خزانہ چھپائے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ عطا کیا ہے۔ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں، کئی لوگ اس کو بے گن کہتے ہیں کہ جس میں کوئی چیز ایسی ہوتی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ایسا سوچنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی فالتو پیدا نہیں کی۔ اسے انگلش میں برنجل یا پھر ایگ پلانٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ گلابی، سفید اور گہرے جامنی رنگوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ دنیا بھر میں مختلف طریقوں سے پکایا جاتا ہے، اور پاکستان میں بھی یہ بکثرت دستیاب ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے خزانے دی ہوئے ہیں۔ تو اس میں جناب وائٹامن بی، سی، کے، تھیامین، نیاسین، میگنیشیم، منگنیز، فاسفورس، کاپر، فائبر، فولک ایسڈ اور پوٹاشیم بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سبزی میں کیا کیا کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اس میں آئرن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں اتنے موجود خزانے دیکھ کے تو اب ہر کوئی اس کو اپنی غذا کا حصہ ضرور بنائے گا کسی بھی طریقے سے۔ اس کے میں ویڈیو کے 2 پارٹ بناؤں گی۔ پہلے میں کچھ چیزیں اس کے متعلق بتاؤں گی، اس کے فوائد، اور سیکنڈ پارٹ میں اس کی کچھ ریمیڈیز میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو آپ برائے مہربانی دونوں پارٹ ضرور اچھی طرح دیکھیے گا۔ تو اس میں جو اس کے بڑے بڑے جو فوائد ہیں نا، وہ چند ایک میں نمبرنگ سے بیان کروں گی۔ نمبر 1، یہ ہمارے نظام نظام کو بہت ہی زیادہ بہتر بناتا ہے، اور اس کو کام کرنے کی قوت جو ہے نا اس کو بحال رکھتا ہے، یہاں تک کہ یہ آنتوں کے کینسر کو بھی روکتا ہے۔ نمبر 2 ہے جی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے۔ بینگن میں چونکہ فاسفورس اور کیلشیم کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں، فاسفورس، کیلشیم اور آئرن چونکہ کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور ہماری قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 3، شوگر کنٹرول کرنے کے لیے۔ بینگن میں کاربوہائیڈریٹس کم ہوتے ہیں اور فائبر زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے یہ خون میں گلوکوز کی جو مقدار ہوتی ہے اس کو کنٹرول رکھتا ہے، اور شوگر کے مریضوں کے لیے یہ بہت ہی اہم غذا ہے۔ نمبر 4، یہ ایک دماغی طاقت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ بینگن میں موجود فائیو نیوٹرینٹس دماغی طاقت کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس سے نہ صرف ہمارا دماغ مختلف بیماریوں سے بچا رہتا ہے، بلکہ خون کی گردش بھی تیز ہوتی ہے، اور ہماری قوت حافظہ بھی بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے بینگن کو برین فوڈ بھی کہا جاتا ہے۔ میں تو خود یہ سن کے حیران ہو گئی تھی، اور بلکہ میں نے جب یہ ریسرچ کی بینگن کے بارے میں کہ بینگن کو برین فوڈ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ جسم میں خون کی کمی آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس سے کمزوری، تھکاوٹ، سر درد، بے خوابی، جسمانی کمزوری اور اعصابی تناؤ، اور انسانی جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتا ہے۔ تو جو بینگن میں موجود آئرن ہوتا ہے وہ ہماری خون کی کمی کو دور کرتا ہے، اور آئرن کی بھی کمی دور ہو جاتی ہے اور خون کی کمی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اب یہ اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ اور کن 2 بڑی بری بیماریوں کے لیے مفید ہے، وہ ہیں ہارٹ اٹیک اور فالج۔ بینگن میں موجود بایو فلیوونائڈ ایک مادے ہوتے ہیں، وہ پائے جاتے ہیں، یہ ہمارے برے کولیسٹرول کو باہر نکال دیتے ہیں۔ اس سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے، اور ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔
تو اس کے علاوہ چند میں اور باتیں آپ کو بیگن کی متعلق بتانا چاہتی ہوں کہ یہ معدے کو بے حد قوت دیتا ہے، خون میں سدوں کو کھول دیتا ہے، سوجن یا ورم جو ہو اس کو وہ تحلیل کر دیتا ہے، پیشاب آور ہے اور جسمانی دردوں کو آرام دیتا ہے۔ یہ بلغم کا دشمن ہے۔ بلغمی جو مزاج والے لوگ ہیں ان کو یہ ضرور کھانا چاہیے، سینے سے بلغم نکال دیتا ہے۔ تو آج میں نے صرف آپ کو اس کی چند ایک جو اس کے فوائد ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے۔ تو جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں چند ریمیڈیز بتاؤں گی جو جن کو آپ اپنی زندگی میں روزمرہ کے معمولات میں شامل کریں اور بہت سی آپ تکلیفوں سے بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ کن لوگوں کو یہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں اینڈ پہ کہ بیگن میں چونکہ فولک ایسڈ پایا جاتا ہے، اس لیے حاملہ خواتین کو بھی بیگن کو اپنی غذا کا ضروری حصہ بنانا چاہیے، کیونکہ جو فولک ایسڈ ہوتا ہے وہ بچے کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ بچے ظاہر ہے وہ بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ حاملہ خواتین کو بھی بیگن کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ تو فولک ایسڈ جو ہے وہ ان کی جو قوت مدافعت ہے اور چیزیں ہیں ان کو بڑھانے میں بہت مدد کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ مختصر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کوشش کریں گے کہ بیگن کو کسی نہ کسی طرح اپنی غذا کا ضرور حصہ بنائیں، پکوڑوں میں ڈالیں، ہنڈیوں میں ڈالیں۔ بلکہ میں جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے اس میں آپ کو کچھ چند ایک ایسی ریمیڈیز بتاؤں گی کہ آپ اس کو اچھی طرح استعمال کر سکیں گے اور پسند کریں گے۔ ویڈیو کو ضرور دیکھیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ آپ کو زندگی تندرستی اور صحت عطا کرے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔